اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاہلین۔ سامعین کرام، یہ جو آیات اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورۃ الہود کی آیت نمبر 46 تا آیت نمبر 47 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب، یقیناً میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ ضرور سچا ہے اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جواب میں، یہ نوح کی التجا تھی، فریاد تھی، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری اگلی آیت میں، اس نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح، یقیناً وہ تیرے اہل میں سے نہیں، بلا شبہ وہ تو سراپا ایک ناپاک عمل کرنے والا تھا، پس مجھ سے وہ نہ مانگ جس کا تجھے کچھ علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں مبادا تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں پہلے آپ لوگوں کے آگے میں دائرہ بشارت یا دائرہ پیشگوئی سے کیا مراد ہے، میں اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ہو اور وہ نہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ عاجز اکثر اپنی مضامین اور تقاریر میں بھی دائرہ بشارت کا ذکر کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ تو اسی ضمن میں میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں آغاز میں دائرہ بشارت یا دائرہ پیشگوئی کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خبر اپنی امت کو دی ہوئی ہے سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے سلسلے میں، جیسا کہ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ تو
رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. یہ جو حدیث ہے یہ متفق علیہ ہے، یعنی یہ بخاری میں بھی ملتی ہے، جس کے متعلق امت میں یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اور یہ حدیث مسلم میں بھی پائی جاتی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیسے ہوگے تم جب ابن مریم نازل ہوگا تم میں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. اچھا، امت تو یہ اسی حدیث کے متعلق میں کچھ اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میری کتاب غلام مسیح الزمان میں ایک سب ٹاپک ہے احادیث میں غلام مسیح الزمان کی خبر. وہاں پہ آپ اس کی مزید وضاحت آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ. یہاں پر میں نے صرف ایک حدیث کی بات کی ہے. اچھا، ان حدیثوں سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مراد لے لیا؟ امت محمدیہ جو تھی وہ ان احادیث میں ابن مریم سے وہی 2000 سال پہلے والا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو مریم کے ہاں بن باپ پیدا ہوا تھا، جس پر کتاب انجیل نازل ہوئی کی تھی، جو صاحب کتاب نبی اور رسول تھا الہ بنی اسرائیل، اس حدیث سے امت محمدیہ اس کا نزول سمجھ بیٹھی. بہت ساری باتیں ہیں اس سمجھنے کے لیے. میں گزشتہ خطبات میں بھی اور مضامین میں بھی اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں. یہ خطبہ جمعوں میں زیادہ موقع نہیں ملتا کہ تفصیل سے میں ہر ٹاپک پہ بات کروں. تو بات یہ ہے کہ امت محمدیہ کا مسیح عیسیٰ ابن مریم کا اصالتاً نزول سمجھ لینا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ایک وجہ تھی، اور یہ ایسا ہو گیا امت میں. ایک غلطی، اجتہادی غلطی ہوگی، یا ان کو سمجھ نہ لگ سکی، یا کسی نے ان کو سمجھایا نہیں، کیونکہ اس حدیث میں حضرت مرزا غلام السلام کا ذکر نہیں ہے، نہ اس حدیث میں اس عاجز کا ذکر ہے. تو امت نے قرآن کریم کو پڑھ کر یا احادیثوں سے یہ مطلب اپنے طور پر نکال لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جو پیش گوئی ہے، اس کے جو مصداق ہیں وہی 2000 سال پہلے والے جو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم صاحب ہیں وہی ہیں. جبکہ یاد رکھیں کہ وہ دائرہ پیش گوئی میں نہیں آتے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ پیش گوئی امت کے لیے بیان فرمائی. وہ 2000 سال پہلے گزرا ہوا انسان ہے. وہ یعنی پیش گوئی بیان فرمانے والے سے پہلے 500 سال گزرا ہوا انسان اس پیش گوئی کے دائرہ میں نہیں آ سکتا. یہ ہے دائرہ بشارت اور یہ ہے دائرہ پیش گوئی. یاد رکھیں سامعین کرام، اسی طرح غلام کے حصے میں حضور صاحب پر جو 11 بشارتیں نازل ہوئی تھیں، اور اسی موضوعی غلام کو آپ علیہ السلام نے مسلم موعود قرار دیا تھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بشارتوں کے سلسلے میں جس سنت کا اظہار فرمایا ہے، اس کی روشنی میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلم موعود پیش گوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں نہیں آتا یا دائرہ پیش گوئی میں نہیں آتا. اسی طرح جیسے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی کے دائرہ پیش گوئی میں دائرہ بشارت میں نہیں ہو آتے، ایسے یہ بھی نہیں آتے. اور اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، کہ جو وجود پیدا ہو چکا ہو یا پہلے آلریڈی گزر چکا ہو، جیسے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے سلسلے میں آسم کی جو پیش گوئی ہے اس کے سلسلے میں قرآن کریم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو وجود پیدا ہو چکا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش کے بعد دوبارہ اس کی پیدائش کے لیے بشارت نہیں دیا کرتا. یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ اور قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے قاعدے اور قانون کے خلاف نہیں کیا کرتا. یہ اس کی سنت ہے، جیسے کہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یعنی یہ ایک میری سنت ہے جو پہلے گزر چکی ہے، اور میری سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. میرا ایک مہربان ہے، محبت رکھتے ہیں مجھ سے، پیار بھی کرتے ہیں. وہ اکثر اپنی ای میلز میں میرے
خطبات ہیں یا میرے مضامین ہیں یا کتب ہیں، ان کے سلسلے میں اپنے فہم کے مطابق کومنٹ بھی کرتے رہتے ہیں، تبصرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال ایک پڑھے لکھے اور ایک ذہین انسان ہیں، تو ان کی مورخہ 8 فروری 2014 کی ایک ای میل خاک سار نے پڑھی تھی۔ ان کی یہ ای میلز جو ہیں یہ ساری انگلش میں ہوتی ہیں۔ میں نے تو اکثر ذکر کیا ہے کہ جس دوست کو کوئی سوال ہو وہ سنجیدگی سے اردو میں لکھے، میرے تک بھیجے، تاکہ میں اس کو صحیح سمجھ کر اس کا صحیح جواب دے سکوں۔ بعض اوقات انگلش میں ہم لوگ لکھتے ہیں، اس میں عجیب اردو بھی آ جاتی ہے، انگلش بھی ہوتی ہے، کوئی مبہم سی باتیں بن جاتی ہیں۔ بل میرا پھر درخواست ہے لوگوں سے کہ اردو میں لکھیں تو زیادہ میرے لیے زیادہ آسان ہوگا۔ ایک تو مجھے محنت نہیں کرنی پڑے گی، دوسرا آسان ہوگا کہ میں زیادہ سوال کو سمجھ کر اس کا ٹو دا پوائنٹ جواب دے سکوں۔ تو بہرحال انہوں نے یہ جو ای میلز لکھی ہے یہ انگلش میں ہے، میں اس کا آپ کو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، ہم کسی ایسے نبی کو نہیں پاتے کہ وہ ایک بیٹے کے لیے اور نیک اولاد اور نیک ذریت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور روتا رہا اور دعائیں کرتا رہا، لیکن اس کی تضرعات کو ناپاک اولاد کے رنگ میں قبول کیا گیا ہو۔ مذہبی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ یہ ان کی 8 فروری کی ای میل تھی جو میں نے اردو میں پڑھ کر سنائی ہے۔ میں اس ضمن میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں، نبیوں کی اولاد کا اپنی اولادوں کے لیے، نبیوں کا اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کرنا ضروری ہے۔ جب وہ اپنی قوموں کے لیے ہدایت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کر دیتا ہے، دکھ سہتے ہیں ہدایت کے لیے، اپنی قوم کی ہدایت کے لیے، تو کیا وہ اپنے اہل و عیال کے لیے دعا نہیں کرتے ہوں گے؟ 1,24,000 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر آئے یا آپ کے بعد مجددین آئے، سب نے اپنی زندگی میں اپنی رسالت کی بیست سے پہلے بھی انہوں نے اپنی اہل و عیال کے لیے دعائیں کی ہوں گی اور بعد میں بھی کرتے رہے ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک حضرت بانی جماعت اسلام نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی ہوں گی اور باقیوں نے نہیں کی ہوں گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی ہم رسولوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ اگر مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی ہیں، بہت کی ہیں، تو یقیناً آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں سب نے اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں کی تھی۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی 2 شادیاں ہوئیں۔ پہلی شادی تھی ان کی پہلی زوجہ محترمہ حرمت بی بی تھی، اور سب جانتے ہوں گے کہ پہلی جو شادی ہوتی ہے، پہلی بیوی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خاوند کو پیار ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ پیار تھا۔ ان کی وفات کے بعد بھی اکثر ان کا ذکر کرتے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ میرا سوال ہے یہ اپنا مہربان سے جنہوں نے یہ ای میل لکھی ہے، کیا حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے اپنی پہلی زوجہ حرمت بی بی اور مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد کے لیے دعائیں نہیں کی ہوں گی؟ یقیناً کی ہوں گی، بہت زیادہ کی ہوئی ہوں گی۔ لیکن کیا حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی دعاؤں کا آپ کی پہلی زوجہ محترمہ اور آپ کے پہلی زوجہ محترمہ سے دونوں بیٹوں مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد پر کوئی اثر ہوا؟ کیا ان کو ہدایت نصیب ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ بعد میں خلیفہ ثانی کے دور میں یہ باتیں ہوئی ہیں، سلطان وہ احمدی ہوا یا ان کے ماننا، یہ ایک الگ کہانی ہے وہ کیا ہوا۔ بہرحال حضرت مرزا غلام صاحب کی زندگی میں اپنے عظیم باپ کو نہ مرزا سلطان احمد نے قبول کیا، نہ مرزا فضل احمد نے قبول کیا، نہ آپ کی زوجہ محترمہ جو پہلی تھی حرمت بی بی صاحبہ، نہ انہوں نے قبول کیا۔ اس لیے مطلب کہ ہمیں چاہیے کہ جب بات کریں تعصب سے بات نہ کریں، انصاف سے بات کریں، ایک قاعدہ اور اصول سے بات کریں۔ ایک طرف جھک جانا، باقی دوسری چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ اس میں طرفداری آ جاتی ہے۔ متقی جو ہوتے ہیں، جو مومن لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ ان طرفداریوں میں نہیں آتے، وہ غیر جاندار ہو کے اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں اسی ای میل میں، حضرت نوح کا واقعہ مختلف تھا، مجھے علم نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی نیک اولاد کے لیے دعائیں کی ہوں گی، لیکن جواباً انہیں ایک ناخلف بیٹا مل گیا ہو
ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا خیال کیا، لیکن اس بیٹے نے اسے قبول نہ کیا اور اس کے اعمال صالحہ نہیں ہیں، لہٰذا وہ تیرے اہل میں سے نہیں وغیرہ۔ آگے فرماتے ہیں لیکن حضرت مسیح موعود السلام نے اپنی اولاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حتمی وعدہ کا ذکر فرمایا ہے۔ آگے وہ اپنی ای میل میں ذکر فرماتے ہیں ان منظوم کلام کا، اس منظوم کلام کا جو حضور سامنے دعائیہ رنگ میں اپنی زندگی میں کہا تھا اپنی اہل و عیال کے لیے۔ آپ سام فرماتے ہیں خدایا تیرے فضلوں کو کروں یاد، بشارت تو نے دی اور پھر یہ اولاد، کہا ہرگز نہیں ہوں گے یہ برباد، بڑھیں گے جیسے باغوں میں ہوں شمشاد، فسبحان الذی اخزى الاعادی۔ کیا یہی دعا، اسی قسم کی دعائیں حضور سامنے اپنی پہلی زوجہ محترمہ حرمت بی بی صاحبہ اور آپ کی پہلی جو بیوی کی سی اولاد تھی، کیا ان کے لیے یہ نہیں کی ہوں گی دعائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کا ایک برگزیدہ نبی اپنی اولاد میں تفریق کرتا پھرے؟ ممکن نہیں ہے یہ بات۔ آگے میرے مہربان فرماتے ہیں ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کے سوالوں کے جواب میں، ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کے سوالوں کے جواب کے اسی طرح میں حضرت جنبہ صاحب علیہ السلام کا خطبہ سن کر مجھے حضرت مسیح موعود کے بارے میں بھی حیرانی اور شک پیدا ہو گیا ہے۔ یہ جو خطبے کا ذکر کر رہے ہیں یہ میرے گزشتہ خطبہ کا ذکر کر رہے ہیں، جس میں میں نے موضوع تھا کہ خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو کیسے بتایا کہ تو اسی یحییٰ کی جو پیش گوئی ہے اس کا مصداق ہے، اور مجھے کیسے پتہ چلا۔ یہ وضاحت میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کی تھی، اور ان کا اسی خطبہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خطبہ سن کر مجھے حضرت مسیح موعود میں بھی حیرانی اور شک پیدا ہو گیا۔ میں اس ضمن میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو باتیں ہیں حق اور سچ ہیں۔ یقیناً حضرت بانی جماعت علیہ السلام سونے کی طرح ایک سچا وجود تھا، بہت عظیم انسان تھا۔ بلکہ اکثر میں تو یہ کہہ دیتا ہوں، لکھتا ہوں مضامین میں کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سورۃ جمعہ کے مطابق یہ آسم کا ہی نزول تھا 1400 سال کے بعد، اور آپ علیہ السلام یعنی حضرت مرزا صاحب السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء دنیا میں گزرے ہیں 1,24,000، یہ امتی نبی مقام و مرتبہ کے لحاظ سے گزشتہ نبی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہوئے تھے ان سب سے آگے بڑھ گئے۔ اور بعض لوگ تنقید کرتے ہیں مجھ پر کہ تم یہ زیادتی کر رہے ہو، افراط و تفریط۔ میں سچ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے، مجھ پر بیت رہی ہے، میں اس عظیم انسان کا ذکی غلام ہوں موعود۔ بلکہ اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ جس طرح سورۃ جمعہ کے مطابق 1400 سال کے بعد قادیان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت ثانی ہوئی تھی، انہی کی بعثت ثانی تھی، لیکن صرف گھر والوں نے نام اس انسان کا، برگزیدہ انسان کا مرزا غلام رکھا تھا، جبکہ وہ وہی انسان تھا، صرف اس کا مثیل تھا، اس کی وہی روح تھی۔ ایسے ہی 100 سال کے بعد خود حضرت بانی جماعت علیہ السلام اپنی اصلاح کے لیے 15ویں صدی ہجری کے سر پر خود ان کا نزول ہوا ہے، بعثت ہوئی ہے جماعت احمدیہ میں، اپنی جماعت کی اصلاح کے لیے، پورے عالم اسلام کے غلبے کے لیے۔ صرف شکلوں کا فرق ہے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود کی شکل اگر آپ دیکھیں گے تصویروں میں، ظاہر اویلیبل ہو گئی ہمیں، 100 سال پہلے ایسا انتظام تھا، لیکن حضرت مرزا صاحب وسلم سے پہلے کے کسی نبی کی بھی ہمیں تصویر نہیں ملتی۔ بہرحال حضرت مرزا صاحب وسلم کی تصویر جو آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ کے گھروں میں ہے، اور میری شکل تم دیکھتے ہو، ڈفرینس ہے، مختلف دونوں شکلیں ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میری روح وہی ہے۔ اصل میں یہی صرف شکل کا فرق ہے، میں ذاتی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوں، یہ انہی کا اس عاجز کے روپ میں دنیا میں نزول ہوا ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہوئے یا مبعوث ہوئے گزشتہ جو انبیاء تھے، ان سب سے یہ امتی نبی مقام و مرتبہ کے لحاظ سے آگے بڑھ گیا، اس میں کوئی مبالغے والی بات نہیں، یہ سچ بات ہے۔ باقی جہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ ہے،
یقیناً جیسے امام مہدی و مسیح موسم آخری زمانے کے نوح تھے، ان کے باقاعدہ الہام موجود ہیں، انہوں نے کشتی نوح لکھی، اللہ نے ان کو اے نوح کر کے پکارا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آخری زمانے کا نوح حضرت امام مہدی و مسیح موسم تو اپنی اولاد کے لیے ایسی دعائیں کریں، اور گزشتہ نوح جو تھا پہلا، اس نے اپنی اولاد کے لیے کوئی دعا نہیں کی ہوگی؟ یہ ہو نہیں سکتا. یہ خلاف عقل باتیں ہیں، خلاف قاعدہ اور خلاف قرآن باتیں ہیں کہ ہم ایک نبی کے متعلق یہ سمجھ بیٹھیں کہ جی اس نے شاید اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ کی ہو. نہیں، انہوں نے بالکل اسی طرح جو آخری زمانے کا نوح علیہ السلام ہے، امام مہدی و مسیح السلام، اسی طرح اپنی اولاد کے لیے، اہل کے لیے بھی یہ دعائیں کی تھیں. لیکن اس کا نتیجہ نکلا، دعاؤں کو کیا ہوا؟ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ صرف وعدہ، حضرت مرزا صاحب وعدے کا ذکر فرما رہے ہیں نا. حضور صاحب فرماتے ہیں، خدایا تیرے فضلوں کو کروں یاد، بشارت تو نے دی اور پھر یہ اولاد، کہا ہرگز نہیں ہوں گے یہ برباد، بڑھیں گے جیسے باغوں میں ہوں شمشاد. ایسے ہی اس پہلے جو نوح علیہ السلام تھا، اس نے بھی یہ کہا ہے اپنے گفتگو میں، اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے. وہ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّا وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ ضرور سچا ہے. اگر وعدہ ہوا تھا تو پھر وہ فرما رہے ہیں نا، وہ جھوٹ تو نہیں نعوذ باللہ بول رہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ بیان اپنا لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے تھا ان کے ساتھ بھی. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں لیتا لوگوں کو اور زبردستی نہیں کرتا تم نیک بن جاؤ، خواہ وہ نبی کی اولاد کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوائن کووننٹ، میری کتاب غلام مسیح الزمان کا ایک سیکنڈ پارٹ جو ہے، ورچوئس گاڈ ایک نظریہ ہے، اس کا سیکنڈ جو پارٹ ہے یا چیپٹر ہے ورچوئس نالج، اس کا آخری ایک سب ٹاپک ہے ڈیوائن کووننٹ، یعنی ربانی یا الہی معاہدہ. اسی معاہدے کے ساتھ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں جو ہے وہ اس زمین پر بھیجے گئے. اس معاہدے کے ساتھ، اس کی تفصیل میری کتاب میں موجود ہے، اور قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس معاہدے کے ساتھ کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، چھوڑ دیا کہ تم برا کرو اچھا کرو، تم آزاد ہو، اور اللہ نے جبر نہیں کیا انسانوں پر. اور ان میں نبیوں کی اولاد بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کی اولاد پر بھی جبر نہیں کرتا کہ تم برے بن جاؤ یا نیک بن جاؤ. ان کی اپنی مقدر ہیں یا ان کے اپنے اعمال ہیں جو ان کو برا یا اچھا بنا دیتے ہیں. آگے میرے یہ مہربان جو ہیں، ان کی 9 فروری کو ایک ای میل انہوں نے لکھی. وہ لکھتے ہیں، اصطلاحیں جیسا کہ دائرہ بشارت، دائرہ اولاد اور دائرہ اسلام، امر واقعہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر شے مدبر ہے، کوئی دائرے میں کہیں تو ہے اور کوئی کسی کو دائرے میں سے نکال نہیں سکتا. وہ لکھتے ہیں، آگے لکھتے ہیں کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی مسلم موعود میں کسی کی حالہ شیری سے اولاً شے اور ترجیحی دائرہ اولاد ہے. دائرہ اولاد اور دائرہ غلامی اکٹھی ہو سکتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں جب انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا جناب خلیفہ ثانی صاحب نے، میں نے گزشتہ خطبات میں بھی یہ باتیں کی ہیں، ابھی وہ دعویٰ ہی نہیں کیا، خلافت کی گدی پر بیٹھے ہیں جناب. وہ جو اصحاب تھے بعض، وہ ان کے متعلق مضامین لکھتے پھر رہے ہیں، اعلان کرتے پھر رہے ہیں المسلح الموعود. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا حالہ شیری نہیں ہے؟ میں نے 20 سال سے جماعت احمدیہ میں دعویٰ میرا موجود ہے، مرزا طاہر کے آگے رکھا اپریل 1993 میں. مجھے تو اخراج مقاطعہ، میری جاسوسی، ہر 20 سال سے میں اس مصیبت میں ہوں. اچھا، مجھے تو کسی نے کی حالہ شیری دی کہ جناب بالکل آپ ٹھیک ہیں. مجھے تو جماعت احمدیہ میں اخراج مقاطع اور مصیبتیں ہی دیکھنی پڑ رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب کا خلافت کی گدی میں بیٹھنا، لوگوں کا ان کے متعلق یہ لکھنا، کیا حالہ شیری نہیں تھا؟ المسیح الموعود قدرت ثانیہ کے مظاہر. حالانکہ خود وہ جانتے تھے، 1908 میں وہ خود اپنے رسالہ تشریح الاذہان میں لکھ چکے ہیں کہ یہ مسیل مبارک احمد، یہ ذکی غلام آئندہ زمانے میں کوئی پیدا ہونے والا انسان ہے، وہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے موجودہ لڑکوں میں سے نہیں ہے. مجھے پتہ تھا ان کو. بہرحال اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب آئے اس دنیا میں، ایک آئیڈیل انسان، ایک روحانی طور پر تھی. انہوں نے تو کسی انسان نے ان کو حالہ شیری نہیں دی کہ ہاں واقعی آپ مسیح موعود ہیں.
ان کی بھی ڈٹ کے لوگ امت نے آج تک مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ باتیں ہونی چاہیے، دو طرفہ ہونی چاہیے، عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، طرفداری نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ہلا شیری تھی یہ سچ تھی، ایسے ہی ہوا، اور جس کا نتیجہ آپ جماعت احمدیہ ساری بھگت رہی ہے. آگے وہ لکھتے ہیں اسی ای میل میں کہ 7-8 نومبر 1907 کے الہامات دائرہ اولاد کے اندر آتے ہیں، اور یہ ایسی ہی بشارات ہیں جیسی کہ حضرت ابراہیم کو اسحاق اور بعد ازاں یعقوب کی بشارات ملی تھیں. ان بشارتوں کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پوتے ملے اور انہوں نے طویل زندگی پائی اور وہ یحییٰ بن گئے. خواہ وہ اسے پسند کریں یا نہ کریں، خواہ ان کے زیر انتظام جماعتی نظام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کرے، وہ دائرہ انتظام ہے. بعض اوقات میں سمجھ نہیں آتی ان کی مہربان کی، وہ انگلش میں لکھتے ہیں، اردو میں لکھیں، وضاحت سے اپنا سوال کریں تاکہ میرے تک آپ کا سوال ہے اور میں اس کا جواب دوں اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو. اب یہ میں نے انگلش کا ترجمہ کیا ہوا عجیب سا ترجمہ ہے، جیسا انہوں نے لکھ دیا ایسا میں نے ترجمہ کر دیا. باہر میں نے ان کو ریکویسٹ بھی کی ہے اپنے ایک مضمون میں کہ جناب اپنے اردو میں صاف کھلا پڑھے لکھے انسان ہیں، لکھا کریں، مجھے لکھیں، میری طرف ڈاک کے ذریعے بھیج دیں، میل کے ذریعے بھیج دیں، میں آپ کے جواب دوں. تو بہرحال ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں ہے، بہرحال وہ اپنا وہ اسی طرح کرتے ہیں. اگر لکھتے ہیں اگر کسی معصوم کو تعلیمی وظیفہ نہ دیا جائے تو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے، پھر بھی دائرہ اولاد میں وہ ہیں. ٹھیک ہے، دائرہ اولاد میں تو ہیں. کیا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا دائرہ اولاد میں نہیں تھا؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں، دونوں کی بیویاں کیا دائرہ اولاد میں نہیں تھیں؟ مطلب کہ دائرہ اہل و عیال میں نہیں تھیں؟ دائرہ اولاد میں ہونا کا یہ کہاں سے یہ کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ ایک نبی کی اولاد ہوگی تو وہ جو دائرہ اولاد میں ہے کہ وہ بالکل غلط ہو ہی نہیں سکتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسانوں کی اپنی سوچ ہے اور اپنے اختیار کیے ہوئے بنائے ہوئے عقیدے ہیں، یا 100 سالہ جو تربیت ہے جماعت احمدیہ قادیان میں ہو چکی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اولاد سے باہر نہیں جانے کے لیے تیار. اولاد کے گھوم گھام کے اولاد میں ہر چیز کو اولاد میں ہی دیکھنا ہے کہ اولاد ہی سب ٹھیک تھی. بہرحال انسانوں کو چاہیے کہ حق اور انصاف کی بات کریں. جہاں تک یہ جو انہوں نے فرمایا، یہ میرے سلسلے میں فرمایا ہوگا کہ اگر کسی معصوم کو تعلیمی وظیفہ نہ دیا جائے تو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے. ظاہر ہے کتاب غلام مسیح الزمان میں نے وہ سارے واقعے کا ذکر کیا ہوا ہے کہ میرے ساتھ جناب خلیفہ رابع صاحب کا ایک وعدہ تھا، وہ ان ٹائم وعدہ جب میں نے خط لکھا وہ سارا میرے ساتھ کیا ہوا. دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا ایک اللہ کی تدبیر تھی. میں کچھ سوچتا پھر رہا تھا لیکن آسمان میرے لیے کچھ اور سوچتا پھر رہا تھا. جیسے کہ ایک فارسی کا محاورہ ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت بعض کو آپ سے بہانے تلاش کرتی ہے کسی پر کرم کرنے کے لیے، اس پر رحمت کی چادر ڈالنے کے لیے. یہ واقعہ ایسے ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے، مجھے ایک بڑا آج بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا اعتماد تھا امام مہدی و مسیح السلام کی یہ اولاد ہیں، خلیفے بھی ہیں. تو یہ کیسے، یہ میرے جیسا عام انسان کوئی بھی، میں آپ سب احمدیوں کو بھی کہوں گا کہ جو احمدی جو ہے سنجیدہ، جو بھی کوئی وعدہ کر لے وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا. میرے جیسے ایک عام انسان نہیں کرے گا. تو اتنا لوگ تھے، حضور اسلام کی اولاد تھے اور خلیفہ بھی تھے. وعدہ سوچ کے کرنا چاہیے، جب کر دیا تو پھر انسان کو نبھانا بھی چاہیے. بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ آیا جس نے میری زندگی کے رخ بدل دیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے شامل حال ہو گئی. اور اگر نہیں بھی دیا کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہو گیا تھا. مذمت کریں یا نہ کریں، کیا یہ تو واقعہ تھا، گزر گیا بس. آگے وہ لکھتے ہیں پھر بھی مسلم ہو یا ذکی غلام یا بعد ازاں مجدد نبی یا اعلیٰ مدارج کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. مقام محمود کے لیے ہر شے ممکن ہے. مقام محمود دینا اس کے ہاتھوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں. مقام محمود کے خلاف جانا مقام مردود ہے، اور یقیناً مومنین اسے پسند نہیں کریں گے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ تو سارے انعامات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، بند نہیں ہوئے. میں نے تو کبھی نہیں کہا، اور کوئی بھی سچا مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ جو منعم علیہ جو ہے، یہ انعام یافتہ گروہ ہے، یا یہ انعام کی بشارتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی امت کو آن سن کے ذریعے، یہ بند نہیں ہو سکتی. نہ نبوت بند ہے، نہ صدیقیت بند ہے، نہ شہادت بند ہے، نہ صالحیت بند ہے. سارے سلسلے جاری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو جو دینا چاہے وہ دے دیتا ہے.
یہ بند کرنے والی باتیں بھی جماعت احمدیہ قادیان میں خود جناب مرزا بشیر الدین محمود کی اختیار کی ہوئی ہیں۔ 1924 تک وہ کہتا تھا بھی اور نبی ہزاروں بھی اگر آئیں تو ہم اس کو کیوں نہ مانیں۔ میں نے اپنی گزشتہ اپنے خطبات جو ہیں یا اپنے مضامین میں ذکر کیا ہوا ہے حوالے دے کر، ایستا ایستا 1944 میں دعویٰ جب انہوں نے کر لیا مسلم موعود ہونے کا، اس کے بعد مجدد بھی گئے۔ وہ کہتے ہیں آ ہی نہیں سکتا خلیفے کے بغیر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خلیفوں کا پابند ہے، خلیفہ تو پہلے بھی گزرے ہیں۔ امیہ انبی خلفاء ہیں، وہ بھی کہتے تھے ہم خلیفے ہیں، عباسی بھی کہتے تھے ہم خلیفے ہیں۔ کیا ان کے زمانے میں یہ تجدیدی سلسلہ بند ہو گیا تھا؟ خود انبی سلسلے میں خود عمر بن عبدالعزیز کو انہی میں سے وہ انبی خاندان کا چشم و چراغ تھا، اس کو اللہ نے کھڑا کر دیا، اور اس کو پھر جو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ 2-2.5 سال ہی اس کی نے خلافت کی اور اس کو زہر دے دی مخالفوں نے، یعنی وہ زہر دینے والے بھی انبی لوگ تھے، یہ بلائے بیشک تھی اس زمانے کی۔ تو بات یہ ہے کہ نبی بنانا، مجدد بنانا، یہ تو سلسلہ جاریہ ہے، یہ تو جماعت احمدیہ قادیان بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ باقی میں اکثر کہتا ہوں کہ جب لوگ بعض میرے تعلق رکھنے والے لوگ میرے مضامین پڑھتے ہیں، میری دعویٰ پڑھتے ہیں، تو پوری دیانتداری سے کہتے ہیں، ان کے لیے کچھ چارہ نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں ان کو یہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ یار عبدالغفار آپ بھی سچے ہیں، خلیفہ ثانی بھی سچا ہے۔ سوال یہ درست نہیں ہے، دو بندے ایک پیشگوئی کے مصداق نہیں ہو سکتے، یعنی ذکی غلام موعود جو ہے وہ ایک ہے، اسی کو حضور صاحب نے مسلم موعود قرار دیا ہے، وہی فخر الرسول، وہی قمر الانبیاء ہے، وہ ایک ہے جماعت احمدیہ میں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میں نے اکثر خطبات میں اور مضامین میں بھی کہا ہے، یہ جو محمدی سلسلے میں جس تجدیدی سلسلے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہوئی ہے، حضرت مرزا غلام صاحب کی بعثت کے بعد یہ محمدی تجدیدی سلسلہ احمدی تجدیدی سلسلے میں داخل ہو گیا ہے۔ اب یہ تجدیدی سلسلہ جاری رہے گا، جس طرح محمدی سلسلے میں 2 موعود وجود ہیں، سمجھ ان کا بیان فرمایا ہوا ہے، پیش فرمائی ہوئی ہے کہ ایک امام مہدی علیہ السلام اور ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ دونوں موعود ہیں۔ ایسے ہی احمدی سلسلہ جو ہے تجدیدی، اس میں بھی 2 موعود وجود ہیں، ایک موعود لڑکا ہے اور ایک موعود ذکی غلام ہے، جس کو حضور صاحب نے مسلم موعود کہا تھا۔ اور اس کے علاوہ آئندہ زمانے میں احمدی تجدیدی سلسلہ میں مجدد آتے رہیں گے، لیکن موعود جو ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود کو بیان فرمائی تھی، وہ یہی ہے کہ ایک موعود لڑکا ہے تیرا اور ایک ذکی غلام ہے موعود۔ تو بعض احباب جب پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی سچے ہیں، ٹھیک ہیں، وہ بھی سچا، اگر وہ سچا تھا تو میں یقیناً میں غلطی پر ہوں، اور اگر میں سچا ہوں تو یقیناً جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ، اگر وہ اپنا دعویٰ موعود لڑکے تک رکھتے وہ ٹھیک تھے، لیکن انہوں نے موعود لڑکا جو تھا اس کا جو ہے دائرہ اس سے بڑھ کر آگے انہوں نے موعود مسلم کا دعویٰ کر دیا، یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزمانہ ہونے کا دعویٰ کیا، جبکہ ثابت ہی نہیں ہوتا۔ یہ میں اگر کہوں میری بات کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن وہ قرآن جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یا خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح وہ الہامی کلام جو حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا، اور خود امام مہدی و مسیح علیہ السلام کا اپنا وجود، ان کی ایک حیثیت ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب کو مسلم موعود بن جائیں، بس وہ ٹھیک ہے بنا لیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کو بھی چھوڑنا پڑے گا ہاتھ سے۔ حضرت کے ہاتھ سے گئے اور مرزا صاحب بھی ہاتھ سے گئے، ٹھیک ہے، پھر وہی مسلم موعود ہو جائیں گے خلیفہ ثانی صاحب۔ وگرنہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کو مسیح موعود سے تعلق رکھنا چاہتے ہو، ان کے دامن میں وابستہ رہنا چاہتے ہو، تو آپ کو اس عاجز اور خلیفہ ثانی میں سے دونوں میں سے ایک بندے کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور ظاہر ہے آپ کے لیے ضروری ہے کہ تلاش کریں سچے کی، اور جو غلطی خوردہ اس کو چھوڑ دے، اسی میں آپ کی بھلائی، اسی میں آپ کی فلاح ہے۔ آگے وہ 10 فروری کی ایک ای میل میں لکھتے ہیں، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت مسیح موعود کے گھر میں وہ موعود لڑکا پیدا نہیں ہوا، تو پھر حضرت مسیح موعود کا دعویٰ غلط ہو جاتا ہے، بعد میں پھر پیشگوئی مسلم موعود بھی غلط ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ حضرت مسیح موعود کی اولاد کو ناپاک ثابت کرتے ہیں جو لوگ، وہ حضرت مسیح موعود کو بھی غلط کہیں گے، اور اس طرح پیشگوئی مسلم موعود بھی غلط ثابت ہو جائے گی۔ اگر حضرت مسیح موعود سچے ہیں اور آپ کی اولاد پاک ہے، تو پھر مسلم موعود کی پیشگوئی اس کی اولاد میں پوری ہونی چاہیے۔ اب یہ جو باتیں ہیں میرے مہربان کی، وہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو 100 سالہ تربیت ہو چکی ہے، اس کے نتیجے میں یہ باتیں ہیں کہ ایک انسان کو
ذہنی تطہیر کے ساتھ دل و دماغ میں لوگوں کے اندر اتارا گیا ہے، جبکہ اس کا دعویٰ ہی قرآن کریم اور حضرت مرزا صاحب السلام کے الہامات کے برخلاف ہے، اس کو وہ دائرہ میں نہیں آتے۔ اس کے باوجود نظام نے، مولویوں نے، یا جو رہے ہیں لوگ 100 سال میں یہ تربیت کرتے رہے ہیں، انہوں نے عام احمدیوں کے دل و دماغ میں جناب خلیفہ ثانی صاحب کو بٹھایا ہوا ہے، اور ان کا نکلنا ان کے وجودوں سے مشکل ہے، بلکہ وہ وہاں تک جا رہے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب غلط ہو جائیں گے، یعنی وہ حضرت مرزا صاحب السلام کو غلط قرار دینے کے لیے تیار ہیں، شاید آسم کو بھی تیار ہو جائیں، اللہ سے بھی، لیکن خلیفہ ثانی صاحب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تربیت کا نتیجہ ہے 100 سال کی کا۔ حالانکہ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں۔ احمدی تو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہونا چاہیے، جو حضرت مرزا صاحب السلام کی جماعت میں ان کی تعلیم کا پیروکار ہے، اس کو تو اللہ کا زیادہ ڈر ہونا چاہیے، اور اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی زیادہ محبت اور ان کا ڈر ہونا چاہیے، اور اس طرح حضرت امام مہدی السلام کا بھی ہونا چاہیے۔ کتنا زندگی میں حضرت امام مہدی و مسلم صاحب آسم کے تعریفیں کرتے رہے ہیں، گنگاتے رہے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہی ہیں سب کچھ۔ آج عجیب واقعہ ہے کہ یہ جو میں نے ابھی میل پڑھی ہے اپنے مہربان کی، کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح موعود سچے ہیں اور آپ کی اولاد پاک ہے تو پھر مجھ سے موت کی پیشگی اس اولاد میں پوری ہونی چاہیے۔ یعنی فیصلہ اللہ نے کرنا، آپ نے نہیں کرنا۔ لوگ اپنے اس فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے 100 سالہ تعلیم و تربیت کا نتیجہ، جو کہ غلط رنگ میں کی گئی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اور اس کا مسیح اور امام مہدی علیہ السلام کا جو الہامی کلام ہے، اور جو ان کی اپنی تحریریں ہیں، اپنی ریٹن تحریریں ہیں، وہ ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اس مسلم موعود کے، اس ذکی غلام کے دائرہ بشارت میں نہیں آتے، اس مسیل مبارک احمد کے دائرہ بشارت میں نہیں آتے، تو پھر وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آگے وہ لکھتے ہیں یقینی طور پر زیادہ مسلم موعود مجدد انبیاء مرسلین خلیفۃ اللہ ممکن ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں بغیر کسی اعلی شریف وغیرہ وغیرہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی بعض اوقات ان کی تحریر کی تو باہر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پہلے اس کا تو فیصلہ ہو جائے۔ وہ تو ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک بڑی بات نہیں ہے، ہوں گے، میں کو آخری نہیں ہوں، آئندہ بھی ہوں گے، لیکن پہلے اس موعود وجود جو ہے مرزا صاحب کو دیا گیا، اس کا تو فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا فیصلہ قرآن کریم اور حضرت مرزا صاحب کے الہامی کلام اور حضرت مرزا صاحب کی اپنی تحریروں کی روشنی میں ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے جذبات کی وجہ سے ہونا چاہیے، یا میجورٹی کے بیس پہ، یا اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ جناب ان کی اولاد آپ خلیفے ہیں، نسل در نسل چلی آ رہی اور جماعت ان کے قبضے میں ہے اور لوگ ایک نظام کے ساتھ قابو کیے ہوئے ہیں، تو اس لیے جو ان کا فیصلہ وہی سچ ہے۔ یہ نہیں، اللہ کا فیصلہ سچ ہونا چاہیے، اور ہے، اللہ کا فیصلے کو قبول کرنا چاہیے، وہی سچ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آگے میں آپ لوگوں سے بتاتا ہوں کہ دیکھیں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو تھے، ایک صاحب کتاب نبی اور الی بنی اسرائیل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک برگزیدہ انسان تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قوم نے اس کے ساتھ کیا کیا اس زمانے میں، اور پھر اس کا جو نتیجہ ہے، جو قوم نے اس سے زیادتی کی، صلیب تک لے گیا اس سچے انسان کو۔ اچھا، اس دکھ بھرے جو واقعہ ہوا ان کے ساتھ صلیب کا ہوا، اس کا نتیجہ پھر آئندہ زمانوں میں اس کی امت کے لیے کیا ہوا کہ ان کی ہمدردیاں، ان کی محبت، عقیدت بہت زیادہ ہو گئی، اور اتنی زیادہ ہو گئی کہ جیسے ایک محاورہ ہے، یہ لفظ ہے افراط تفرید، یعنی وہ یہودیوں نے تو تفرید کا پہلو اختیار کیا کہ ان کے سچے انسان کا انکار کیا، لیکن اس کی قوم نے، اس کی ماننے والوں نے بعد ازاں افراط اختیار کر لیا، اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یعنی یہ عقیدت کی وجہ سے سب کچھ ہوا کہ جی اس کو صلیب پر لے گئے، اس کو ایسے دکھ دیے، ٹھیک ہے، یہ دکھ بھرا واقعہ ہے۔ جیسے کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے اہل بیت جو تھے ان کے ساتھ ہوا، بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے پیار کریں، ان کی جو سنت ہے، جو ان کی تعلیم ہے، اس کو فالو کریں، آئندہ کبھی موقع نہ ملے کہ عالم اسلام میں کوئی اور کربلا ہو۔ یہ ان کی تعلیم ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں چاہیے کہ اس کو گھوڑے کو بھی چومنا شروع کر دیں، ان کا وغیرہ وغیرہ جو آج کل اہل تشیع میں ہوتا ہے۔ میں اس کی طرف نہیں جاتا کیونکہ ادھر چلے جاؤں گا تو اور خطبہ ادھر چلا جائے گا۔ لوگ جانتے ہیں کہ عقیدت میں پھر اہل تشیع بھی کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ میرا
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی واقعات جماعت احمدیہ میں خلیفہ ثانی کے کہ مسلم موت بنانے اور ان سے عقیدت کا یہ نتیجہ ہے کہ آج وہ انسان جو دائرہ بشارت میں نہیں آتا پیش گوئی مسلم موت کے، تو وہ اصحاب جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے خلافت کی گدی پر بیٹھنے کے بعد ہی اس کو بنانے لگ گئے۔ یہ عقیدت باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ تم انصاف سے کام لو، اللہ کا خوف رکھو، بے جا عقیدت کی وجہ سے کہیں بھٹک نہ جانا۔ ہمیں جائز محبت کرنی چاہیے۔ میری اولاد ہے مثلا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں، لیکن بعد میں میرے بعد اگر میرے بچے اگر غلط رستوں پہ چال پڑیں اور گمراہ ہو جائیں خود اپنے وجہ سے، اپنے بد عملوں کی وجہ سے، تو کیا لوگوں کو چاہیے کہ یہ عبدالغفار جمبا کے بچے ہیں؟ یہ کیسے غلط ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی ہیں۔ نبیوں کو اولاد بھی گمراہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں حضرت نوح السلام کی خبر دی ہوئی ہے، اور جیسے سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح السلام کی بیویوں کا ذکر کیا ہوا ہے کہ یہ اہل و عیال تھے نبیوں کے، اگر ان کے اہل و عیال بگڑ سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں، تو عبدالغفار جمبا کے بچے کیوں نہیں غلط ہو سکتے؟ کیا حضرت امام مہدی و مسلم کی اولاد کیوں غلط رستے پر نہیں چل سکتی؟ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عقیدت میں رنگ میں ایک ایسی بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، قرآن کریم میں بیان فرمائی ہوئی ہے، اس کا ہم خلاف کر رہے ہیں، اپنے طور سے ایک تعلیم گھڑتے پھر رہے ہیں اور فتوے دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک اور پیش گوئی بیان فرمائی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول المہدی من اطرتی من اولاد الفاطمہ، رواہ ابو داؤد۔ ام سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے مہدی میری اطرت اولاد فاطمہ میں سے ہوگا۔ اب یہ حدیث جو ہے صحاح ساتہ کی ایک کتاب ہے ابو داؤد کو، عام ایسی نہیں کہ جو ایک عام کمزور حدیث ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ پوری امت امام مہدی علیہ السلام کا حضرت السلام کی جو آل تھی اولاد فاطمہ میں سے آنے کا انتظار کر رہی ہے، اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کا آسم کی پیشگی مطابق آسمان سے نزول ہونے کا ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ درست بات ہے؟ یعنی اگر جماعت احمدیہ کے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی اگر وہ لڑکا اگر مرزا صاحب کی نسل میں پیدا نہیں ہوتا، مرزا صاحب کے گھر میں پیدا نہیں ہوتا، تو مرزا صاحب بھی غلط ہیں، تو کیا میں ایسے لوگوں کو سوال کرتا ہوں کہ کیا تم آسم کے متعلق یہ کہو گے کہ چونکہ امام مہدی تو ایک دوسری نسل میں پیدا ہو گیا؟ وہ کون تھے؟ وہ حضرت مرزا غلام صاحب سادات میں سے نہیں ہیں، فاطمہ کی اولاد میں سے نہیں ہیں، تو کیا آپ کہیں گے آسم کے متعلق بھی؟ اگر پورا امت کہنا شروع کر دے کہ نعوذ باللہ من ذالک آسم، پھر ان کی صداقت پر شک ہو گیا کہ وہ سچے بھی تھے یا نہیں۔ ایسے ہی یہ اللہ تعالیٰ کی ابتلاء اور آزمائشیں ہوتی ہیں امتوں کی اور جماعتوں کی، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض کو اپنے انبیاء مرسلین سے ایسے الفاظ منہ سے نکلوا دیتا ہے، بعد میں وہ ان اجتہادی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو اٹھا لیتا ہے، وہ دور کر دیتا ہے، لیکن ان کی قوم میں اور ان کی امتیں ابتلا میں پڑ جاتی ہیں۔ پھر ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ اس کے نبی اور اس کے مسیح اور مہدی کو مانتے ہیں، کون ہیں جو اپنے نفس کے ماننے والے ہیں، یا جن کا عقائد جو ہیں وہ اس تعلیم سے ہٹ کے ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے مشکات شریف جلد 3 صفحہ 28 پر ہے۔ 12 فروری کو وہ لکھتے ہیں میرے مہربان، مناظرہ اور مباحثہ کا نتیجہ فتح اور شکست میں نکلتا ہے۔ اگر کسی کو فتح اور شکست کی خواہش ہو تو وہ یہ کام کرے۔ میرا یہ مقصد نہیں ہے، میرا مقصد حقائق کو جاننا ہے، جب کبھی جہاں کہیں اور جس کی حصے بھی میں پا سکوں۔ تو میں اس حصے میں اپنے مہربان سے گزارش کرتا ہوں، میں تو 20 سال سے تلاش میں ہوں کہ کوئی لوگ اگر میں کسی غلطی میں ہوں تو مجھے سمجھا دے، لیکن جماعت احمدیہ میں میرے اخراج، مقاطع، گھراؤ، نفرتیں، میری ہر ٹائم جاسوسی، پہلے بھی اخراج سے پہلے بھی یہ تو ہوتی رہی، لیکن کسی انسان نے مجھے میری رہنمائی نہیں فرمائی۔
اور میں اپنے ان مہربان سے بھی کہتا ہوں کہ میں یقیناً میری خواہش ہے کہ میں شکست کھاؤں، کو آئے مجھے شکست دے، شکست ہو جائے تو تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے، تاکہ جماعت احمدیہ میں یہ جو میری وجہ سے ایک مسئلہ کنفیوژن ہے، ایک اختلاف بن گیا، تو لوگ اس سے نجات پائیں، میں بھی نجات پا جاؤں اس تکلیفوں سے، اس مصائب سے۔ اس لیے میں، اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں اور آپ باقی اپنی ان الفاظ میں سچے ہیں، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں میرے پاس۔ دنیا میں انسان اپنے ذاتی کاموں کے لیے بھی تو سفر کرتا ہے، آپ اس نیک کام کے لیے آئیں، میرے پاس آ جائیں، میرے پاس آپ رہیں گے، ہفتہ رہیں، 10 دن رہیں، بالکل ہم بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میں ایک انسان بشر ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتوں سے میری غلطی دور ہو جائے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اس طرح جماعت بھی اس کنفیوژن سے باہر آ جائے گی، اس ابتلا سے باہر آ جائے گی۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے کوئی مسائل ہوں، آپ کوئی اقتصادی معاملہ ہو، دیکھو ہم جماعت احمدیہ اصلاح پسند بہت امیر جماعت نہیں ہے، ہمارا کوئی اربوں ڈالر کا بجٹ نہیں ہے، جماعت احمدیہ قادیان کی طرح غریب سی جماعت ہے، لیکن پھر بھی میں، اگر آپ سچے ہیں اپنے اس بیان میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کے آنے جانے کا سارا اخراجات جو جماعت احمدیہ اصلاح پسند ادا کرے گی، اور ہم سنجیدگی سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ آئیں، یا تو میری غلطی دور ہو جائے گی، یا ہو سکتا ہے اٹ از پاسبل کہ آپ کی غلطی بھی دور ہو جائے اگر کوئی ہوئی۔ اور پھر میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ آپ جب آئیں گے، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ خلیفہ ثانی صاحب اپنے دعویٰ مسلم موعود میں غلطی برتے، پھر بھی آپ آزاد ہیں میرے دعوے کو مانیں یا نہ مانیں۔ میں نہیں کہوں گا کہ آپ آئے ہوئے ہیں، وہ ثابت ہو گئے ہیں، آپ مجھے مانیں، آپ آزاد ہیں۔ بہرحال اگر آپ صادق ہیں اپنے اس بیان میں، تو میں آپ کو سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں، میری طرف آ جائیں، میرے پاس آ جائیں۔ اس میں کوئی بےزتی والی بات نہیں ہے۔ اگر میرے پاس ٹائم ہوتا، اگر یہ جماعتی ذمہ داریاں نہ ہوتی، تو میں آپ کے پاس ضرور آتا اپنی ہدایت پانے کے لیے، کیونکہ انسان کو ہر لمحہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان بہرحال کمزور ہے، اس کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے۔ نبیوں سے اگر اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے تو کسی اور دوسرے انسان سے کیوں نہیں ہو سکتی، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو میں، ایک شاعر ہے، اس کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، اکثر اسے بڑا لکھا ہے، میں بھی اکثر میرے ذہن میں رہتا ہے۔ وہ فرماتا ہے شاعر، دیے ہیں تو نے دکھ پیغمبری کے، الہی یہ میرا رتبہ نہیں تھا۔ عجیب بات ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ ایسا شعر بھی زبان سے نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، اللہ کا فضل ہو گیا، اور میں اور میری اولاد قیامت تک بھی اگر اس فضل اور اس رحم کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی معافی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی مغفرت کی چادر لپیٹ دے۔ باقی یہ جو رسالتیں ہوتی ہیں، یہ بیزتی ہوتی ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، ان کو تو قومیں ان کی بڑا دکھ دیتی ہیں۔ دیکھیں 1,24,000 رسولوں کے ساتھ کیا ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو رسولوں کے سرتاج تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، حضرت مرزا صاحب وسلم کے ساتھ کیا ہوا، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم بن گیا، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج میرے حال دیکھ لیں، 20 سال سے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال آگے وہ 13 فروری کو لکھتے ہیں، وہ ایک میل میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم، لمبی ای میل ہے لیکن میں نے یہ الفاظ وہ لکھ رہا ہوں ان کے، وہ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے کوئی، وہ لکھتے ہیں، یہ 2 الگ شعر ہیں، ان کا ایک مصرع ایک شعر کا، دوسرا مصرع دوسرے شعر کا، انہوں نے دونوں کو ملا دیا، بس ٹھیک ہے، مضمون اس میں آ گیا ان کا، وہ جو کہنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم بد نہیں ہیں کہتے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہم بد نہیں ہیں کہتے، ان کے مقدسوں کو پاکوں کی ہتک کرنا سب سے برا یہی ہے۔ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں، دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں جماعت احمدیہ میں، انجمن اشاعت اسلام لاہور سے رکھنے والے، اور بھی حقیقت پسند پارٹی والوں میں بھی ہوں گے، اور بھی کچھ لوگ ہوں گے اس وقت ایسے مدعی بھی ہیں جو جناب خلیفہ ثانی صاحب کے متعلق بڑے سخت لفظ استعمال کرتی ہیں، اپنی مخالفت میں بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ میں کبھی بھی زندگی میں، میری تحریریں پڑھیں، خطبات دیکھیں، میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ناپاک اولاد نہیں لکھا، نہ کہا، نہ یہ میرا کام ہے، نہ میرا سٹیٹس ہے کہ کسی کے متعلق میں پاک ناپاک کے فیصلے دیتا پھروں۔ اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ کام ہے، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، اور اللہ فیصلے کرے گا کون پاک تھا اور کون ناپاک تھا۔ ہمارا انسانوں کا کام نہیں ہے کہ ہم یہ فتوے دیں۔ باقی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی اولاد سے میں کتنی محبت رکھتا ہوں، آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا مخالف نہیں ہوں، میں ایک صرف ثبوت یہ دیتا ہوں کہ اگر میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، یقیناً میں سچا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی محبت میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ نواز دے، ایک اس کا موعود غلامی نواز دے، تو کیا وہ بندہ اس کی اولاد سے مخالفت کرتا ہوگا دل میں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔
یقیناً میں تم سب سے میرا صاحب حسین کی اولاد سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، لیکن مسئلہ ہے کہ میری ضروری ہے کہ میں حقائق یہ بتاؤں. میں کیسے چھوڑ دوں لوگوں کے کر لیے کہ وہ لوگ میری مخالفت نہیں کریں گے، یا لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں کی خوشی کے لیے میں یہ حقائق بیان کرنا چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. کسی نبی اور رسول نے ایسا نہیں زندگی میں کیا. جو بات تھی انہوں نے حق بات بتائی لوگوں کو اچھی لگی بری لگی انہوں نے پرواہ نہیں کی. میں بھی نہیں پرواہ کرتا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں حضرت مرزا صاحب کی اولاد علیہ السلام کی اولاد کا مخالف ہوں، یا ان کے متعلق نعوذ باللہ من ذالک میں ایسے لفظ کہوں. میں نہیں کہ ہاں لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے سخت الفاظ لوگ کہتے ہیں، میں ان کو بھی کہوں گا کہ آپ مخالفت کریں. آپ کا مرزا صاحب علیہ السلام کی اولاد سے اختلاف ہے، خلیفہ ثانی سے ہے، تو وہ اختلاف ایک علمی اختلاف ہونا چاہیے، لیکن گندی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹیمیٹ انسان خسارے میں جاتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس سلسلے میں کہ ہم بد نہیں ہیں کہتے، ان کے مقدسوں کو پاکوں کی حد تک کرنا سب سے برا یہی ہے. اس سلسلے میں جواباً ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں اپنے مہربان سے. وہ یہ ہیں کہ سورت مریم میں اللہ تعالیٰ نے جو 31 تا 37 آیات جو ہیں، تو ان کا میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ اس وقت ٹائم نہیں ہے. تو یہ ان آیات میں حضرت مسیح عیسیٰ مریم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ان میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ابن مریم نے کہا یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، نیز مجھے مبارک بنایا ہے جہاں کہیں میں ہوں، اور مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی تلقین کی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی ماں سے حسن سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے سخت گیر اور سخت دل نہیں بنایا. اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن مجھے جنم دیا گیا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں زندہ کر کے مبعوث کیا جاؤں گا. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ وہ حق بات ہے جس میں وہ شک کر رہے ہیں. اللہ کی شان نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنا لے. پاک ہے وہ، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اسے محض ہو جا کہتا ہے تو وہ ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے. اور یقیناً اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، بس تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. یہ جو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں سورۃ مریم میں اللہ کا یہ بیان ہے، سچا بیان ہے. اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کوئی نہیں، سچا. آگے سنیے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک کلام کے ذریعے سے بشارت دیتا ہے، اس مبشر کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا جو دنیا اور آخرت میں صاحب منزلت ہوگا اور خدا کے مقربوں میں سے ہوگا. یہ جو ان کی آیت نمبر 46 ہے سورۃ آل عمران کی، یہ اس کا ترجمہ ہے. اب میں آپ لوگوں کو، یہ جو اپنے میرے مہربان ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے، ہم بد نہیں ہیں کہتے، ان کے مقدسوں کو پاکوں کی حد تک کرنا سب سے برائی ہی ہے. اب میں حضرت مرزا غلام صاحب کی کچھ اقتباسات آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں. دیکھیں میں حضرت مرزا صاحب سے انتہا محبت کرتا ہوں، بلکہ میں بھی بتا چکا ہوں کہ کچھ لوگوں نے مجھ پر تنقید کی ہے کہ میں تو حضرت مرزا صاحب کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو اقتباسات ہیں میں الزامی جواب کے طور پر آپ لوگوں کو پڑھ کے سنانے والا ہوں کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام اپنے کتب میں، اپنی تحریروں میں انہوں نے کیا فرمایا ہے. خود آپ فیصلہ کرنا پھر کیا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ میں یہ کہتا ہوں، ببانگ بلند کہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب نے یہ جو فرمایا تھا اپنے وقت میں سچ فرمایا تھا. اس میں کوئی غلط بات نہیں انہوں نے کی، کیونکہ ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کی قوم نے اس کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ سچا جو خدا ہے اس کی خدائی پر ایک حملہ تھا. اس سچے خدا کا جلال، اس کی خدائی کو قائم کرنے کے لیے حضرت مرزا صاحب کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسا شخص جس کو خدائی کا مقام دیا گیا ہے اس کو اس کی خدائی کے مقام سے علیحدہ کیا جائے. اور وہ جو پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آگے بیان فرمائی ہوئی ہے، نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم. لوگ غلطی سے اس مسیح عیسیٰ ابن مریم اصالتاً اس کے نزول کی طرف چلے گئے ہیں. لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے یہ الفاظ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق بیان فرمائے ہوئے ہیں، اور جو بھی انہوں نے بیان فرمایا اپنے وقت میں بالکل سچ فرمایا تھا. اور اس میں یہی ہے کہ لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور لوگ انسانوں کو خدا نہ بناتا پھرے، اور لوگ غلط طور پر پیش گوئیوں کو غلط لوگوں پر چسپاں کرنے کی جو ان کی کوشش ہے ان سے وہ علیحدہ ہو جائیں، یا جو کر رہے ہیں یا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں
وہ اس غلط بات سے یا غلطی سے بات الگ ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ 7 بچن ان کی ایک کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 265 پر وہ فرماتے ہیں، وہ ایک یعنی یہ کس کے متعلق یہ بیان ہے؟ یعنی دراصل ٹھیک ہے وہ ایک یسوع مسیح ہے، عیسائیوں کا خدا ہے جس کے متعلق وہ فرما رہے ہیں، لیکن اصل میں شخصیت تو وہ ایک ہی ہے نا، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، ابھی سورۃ مریم میں نے پڑھا ہے، بندہ وہ وجود تو ایک ہی ہے، اگرچہ اس کی قوم نے غلط طور پر اس پر ظلم کرتے ہوئے اس کو مسیح اللہ کا بیٹا بنایا ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ ہاں انہوں نے اپنی زندگی میں یہ محاورتاً ضرور کہا تھا، چونکہ بن باپ پیدا ہوئے تھے، کہ میں اپنے باپ کی طرف جاؤں گا، وہ میرا باپ ہے، یہ محاورتاً باتیں تھیں، لیکن قوم نے انہی کو لفظ پکڑ لیا۔ جس طرح آج جماعت احمدیہ کے لوگ مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض عبارتوں کو ظاہری طور پر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی غلطی ان لوگوں نے کی جو آج جماعت احمدیہ قادیان میں لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کتاب میں، وہ ایک عورت کے پیٹ میں 9 مہینے تک بچہ بن کر رہا اور خون حیض کھاتا رہا، اور انسانوں کی طرح ایک گندی راہ سے پیدا ہوا اور پکڑا گیا اور صلیب پر کھینچا گیا۔ ایک اور کتاب یہ انجام آتم ہے، روحانی خزائن جلد 11 صفحات 299 اور 290 پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ جن جن پیشگوئیوں کا اپنی ذات کی نسبت توریت میں پایا جانا آپ نے فرمایا ہے، ان کتابوں میں ان کا نام و نشان نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ اوروں کے حق میں تھیں جو آپ کے تولد سے پہلے پوری ہو گئیں۔ اور نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو، جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے، یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا ہے، اور پھر ایسا ظاہر کیا ہے کہ گویا یہ میری تعلیم ہے، لیکن جب سے یہ چوری پکڑی گئی ہے، عیسائی بہت شرمندہ ہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ 290 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں، ایک فاضل پادری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کو اپنی تمام زندگی میں 3 مرتبہ شیطانی الہام بھی ہوا تھا، چنانچہ ایک مرتبہ آپ اسی الہام سے خدا کے منکر ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آپ کی انہی حرکات سے آپ کے حقیقی بھائی آپ سے سخت ناراض رہتے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرور کچھ خلل ہے، اور وہ ہمیشہ چاہتے رہے کہ کسی شفا خانہ میں آپ کا باقاعدہ علاج ہو، شاید خدا تعالیٰ شفا بخشے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور اقتباس فرماتے ہیں، وہی کتاب کا اقتباس ہے، اسی صفحے پہ ہے 290 پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا، اور اس دن سے کہ آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دیں اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولادیں ٹھہرایا، اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا اور نہ چاہا کہ معجزہ مانگ کر حرام کار اور حرام کی اولادیں بنیں۔ 5واں یہ میں پیش کر رہا ہوں اقتباس حضور علیہ السلام کا، آپ فرماتے ہیں، یہ وہی کتاب ہے 291 صفحہ پر ہے، آپ کا یہ کہنا کہ میرے پیراؤ زہر کھائیں گے اور ان کو کچھ نہیں ہوگا، یہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ آج کل زہر کے ذریعے سے یورپ میں بہت خودکشی ہو رہی ہے، ہزارہ مرتے ہیں۔ ایک پادری گو کیسا ہی موٹا ہو، 3 رتی اسٹرکنسیا کھانے سے 2 گھنٹے تک بآسانی مر سکتا ہے، پھر یہ معجزہ کہاں گیا؟ ایسا ہی آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیرو پہاڑ کو کہیں گے یہاں سے اٹھ اور وہ اٹھ جائے گا، یہ کس قدر جھوٹ ہے۔ بھلا ایک پادری صرف بات سے ایک الٹی جوتی سیدھا کر کے تو دکھلا دے۔ یہ 6واں حوالہ میں پڑھ رہا ہوں حضور السلام کا، آپ فرماتے ہیں، یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے مہربان نے یہ کہا ہے، لکھا ہے، اور ہو سکتا ہے میں ہی مخاطب ہوں ان کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضور السلام کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہم بد نہیں ہیں کہتے ان کے مقدسوں کو پاکوں کی ہتک کرنا سب سے برا یہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں الزامی طور پہ مجبور ہو کر یہ باتیں خطبہ جمعہ میں پڑھ رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ انسان کو جب بات کرے سوچ لینی چاہیے کہ میں کیا کسی پہ اعتراض کر رہا ہوں، اور انسان کو کھلا ذہن رکھنا چاہیے، طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کی ناجائز مخالفت کرنا یا کسی کی موافقت کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آخری یہ سن لیں، یہ جو اقتباس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، 3 دادیاں اور نانیاں
آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہو گئی۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان میں ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاوے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہے۔ میں اپنے مہربان سے یہی آخر پہ یہی کہوں گا کہ ہم بد نہیں ہیں کہتے ان کے مقدسوں کو، پاکوں کی ہتک کرنا سب سے برا یہی ہے۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں مجبوری کے ساتھ آپ کی توجہ کو اس طرح مبذول کرنے کے لیے کہ طرفداری نہیں ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اللہ کا تقوی انسان کے اندر ہونا چاہیے، اور جب بات کریں سمجھ کے ساتھ کریں اور مطالعہ کریں حضرت مرزا صاحب کی کتابوں کا علیہ السلام کا، پھر وہ بات کریں۔ آخر پہ میں خطبہ کے آخر پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کل الغلام.com پر محمد عامر اور مولوی ربانی صاحب کی ایک ڈبیٹ آن ایئر ہے، اور لوگ سن رہے ہیں اس کو، اور سننی چاہیے بھی اور دیکھنا چاہیے کہ مولوی صاحب نے کیا کہا اپنے دفاع میں خلیفہ ثانی کے مسلم عہد کے دعویٰ کے دفاع میں، اور میری جو دلائل ہیں اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، اس کو رد کرنے کے لیے یا اس کو توڑنے کے لیے مولوی ربانی صاحب نے کیا کیا دلائل پیش کی ہیں، لوگ سن رہے ہوں گے۔ تو میں اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈبیٹ کے آخر میں مولوی صاحب نے، ربانی صاحب نے محمد عامر کو تاکیداً کہا ہے کہ یہ مضمون جمبا صاحب کو بھی بھیج دینا۔ انہوں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے کلمۃ الفصل۔ تو میں اس ضمن میں گزارش آج کے خطبہ جمعہ میں مولوی ربانی صاحب سے کہتا ہوں کہ جناب آپ کا مضمون بعنوان کلمۃ الفصل مجھے مل گیا ہے، اور اس کا جواب آپ کو چند روز تک انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ اسی پہ میں اپنے خطبہ کا اختتام کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ